تیسری بات دیکھیے علی امین گنڈا پور صاحب جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حکومت رہنا نہ رہنا، ان کا سی ایم رہنا نہ رہنا، پی ٹی آئی کا فیڈ رہنا نہ رہنا، اس سے بڑا جرم علی امین گنڈا پور نے 2-2.5 ہفتے پہلے کیا۔ ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی یہاں پہ کے پی ہاؤس میں، علی امین گنڈا پور نے بطور سی ایم کے پی ہماری افواج کے اوپر کے متعلق وہی زبان استعمال کی تھی دہشت گردی اور افواج کے متعلق جو مودی استعمال کرتا ہے۔ اس نے الزام لگایا کہ دہشت گردی کی ایسی وجوہات کیا ہیں۔ آج تک نہ اس شخص نے معذرت کی، نہ پی ٹی آئی کے کسی شخص نے اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا اور معذرت کی۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ اس وقت میں کس طرح وہ زبان آپ ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ آ کے دہشت گرد پہ بھاشن دیتے ہیں اور گورننس پہ بھاشن دیتے ہیں اور اے پی سیز کال کرتے ہیں، کس منہ کے ساتھ؟ میں چاہتا ہوں وہ کلپ چلانے کے لائق نہیں ہے جو خیبر پختونخوا کے سی ایم نے اس دن بولی تھی افواج کے متعلق، وہ آپ پلے نہیں کر، میں آپ کو درخواست نہیں کر سکتا کہ آپ وہ پلے کریں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات دہرانے کے لائق نہیں ہے، مگر اس پہ معذرت ضرور بنتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ تک یہی الزامات نہیں سر، نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ یوں کرتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں، نہیں سر دیکھیے معذرت، دیکھیے آپ کا حکومت اقتدار اس کے متعلق جو مرضی آپ باتیں کریں وہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر آپ جب اپنے جوانوں کے متعلق اور اپنی افواج کے متعلق دہشت گردی سے کے متعلق ان کو آپس میں اس طرح جوڑیں گے جس طرح مودی جوڑتا ہے، تو معذرت کے ساتھ کوئی محب وطن یا پاکستانی بات نہیں کر سکتا، کوئی شہری ہو، کوئی لیڈر ہو، خاص طور پہ اس صوبے کا سی ایم ہو جو فرنٹ لائن ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی۔ بار بار ہم نے ان کو افواج پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، بار بار ہم نے ان کو ریاستی مشینری استعمال کر کے اپنے جوانوں پر حملہ کرتے دیکھا ہے۔ اس کی معذرت کر لیں پھر اگلی بات کریں۔ ایک معصوم آپ سے بھی، آپ لوگ بھی جس آپ نے کہا نا یار سینٹ الیکشن کے ہمارے ساتھ بیٹھے تھے نا، تو سر آپ لوگ بھی سینٹ الیکشن کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ گئے، لیکن صوبے میں امن و امان کے حوالے سے صوبے کا چیف ایگزیکٹو اے پی سی بلا رہے ہیں، آپ ساتھ نہیں بیٹھ رہے۔ سر اس پہ سن لیجیے، آپ عمران خان صاحب کو تانا دیتے ہیں یار یہ آدمی بیٹھے نہیں، سر اس پہ سن لیجیے، اسی حکومت کی مثال ہے۔ فلسطین کی آپ کو آل پارٹیز کانفرنس یاد ہے؟ کس نے دعوت دی تھی؟ ہم نے دعوت دی تھی، کون نہیں آیا تھا؟ پی ٹی آئی نہیں آئی تھی۔ آپ کے خیال میں غلط کیا نا؟ سر سن لیجیے، سر میری گزارش سنیں، جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد ہم نے سیکورٹی بریفنگ کی قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر، جی کس نے نہ آنے کے بہانے دیے؟ پہلگام واقعے کے بعد فالس فلیگ کے بعد ہمیں پتا تھا بھارت نے جاریت کرنی ہے، سیکورٹی بریفنگ ہوئی تھی، کس نے آنے سے انکار کیا تھا؟ مذاکرات شروع ہوئے تھے، اسپیکر صاحب قیادت کر رہے تھے، ایک سائڈ پہ حکومت اور اتحادی تھے، دوسری سائڈ کے اوپر پی ٹی آئی تھی، اس میں سے کون اٹھا؟ غلط کیا نا، غلط کیا نہیں دیکھیے ہم نے اسی دن جس دن انہوں نے اے پی سی، اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو شخص اے پی سی بلا رہا ہے دہشت گردی پہ، اس نے 5 دن پہلے افواج کے متعلق اور دہشت گردی کے نہیں دیکھیے بالکل میں سمجھتا ہوں اس شخص کو، اور اسلام آباد میں اسی دن بات کال ہو جاتا ہے پرائم منسٹر اور دوسری اور بدامی صاحب میں کس منہ کے ساتھ آپ دہشت گردی اور اے پی سی کال کرتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں کس طریقے سے وہ الفاظ بھی رہ سکتے ہیں جو نے 2 ہفتے پہلے افواج کے متعلق اور دہشت گردی کی وجوہات پر کہا کہ بارڈر کے لیے کون ذمہ دار ہے، کون یہ الفاظ ادا کرتا ہے، اور ساتھ آپ کس منہ کے ساتھ آپ دہشت گردی پہ اے پی سی بلاتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ میرے نزدیک یہ انکمپریہنسبل ہے کہ اس طرح کا ایک شخص ابھی تک سیٹ میں بیٹھ کے آگے بھاشن کس طرح دے رہا ہے دہشت گردی پہ، اس بات سے کیٹیگوریکلی ایک سر میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک شخص اس طرح کے الفاظ اس طرح کی سیٹ پہ کس طرح ادا کر سکتا ہے۔ یہاں پر بہت کچھ سیاست میں ہوتا ہے تو ہے، لیکن سابق ہی سمجھیں ان کو، اتنا یقین سے بتا رہا ہوں، سابق سمجھیں ان کو، جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، شیخ رشید صبح گیا یا دوپہر میں گیا، شام میں نہیں کر رہا۔ اور بائی دا وے میرے خیال سے خیبر پختونخوا آپ صرف جنید اکبر صاحب کی ہی شو دیکھ لیں جو ان کے صوبے کے صدر ہیں نا، علی امین گنڈا پور صاحب، انتشار بہت نہیں ہو جائے گا، پی ٹی آئی کو ایک نیا موقع نہیں مل جائے گا کہنے کا کہ یار دیکھو جو لوگ ادھر وہ مارا ادھر مارا، یہ حکومت ہی نہیں پوری ہمارے ہاتھ سے، جن کے خلاف مقدمہ نہیں بنتا، جن کے خلاف مقدمہ نہیں بنتا، شاہ محمود قریشی صاحب بری ہو گئے، اس پر بھی ان کو تکلیف ہے کہ وہ کیوں بری ہوئے، مطلب شاہ محمود قریشی صاحب، میں اس کے بیٹے کو پی ٹی آئی نے کتنا زیادہ ٹرول کیا، وہ شریف بچہ دوبارہ کبھی آیا نہیں سامنے، زین قریشی، کبھی آپ نے دیکھا زین قریشی کو کسی پارٹی آفیشل پارٹی کی طرف سے سارے ٹرول پارٹی آفیشل نے یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ آج عامر ڈوگر صاحب کو بات کریں گے نا تو عامر ڈوگر صاحب کے اوپر اس طرح حملہ آور ہو جائیں گے جیسے کوئی جو ہے نا انڈیا کی فورس کا آدمی ہے، تو یہ رویے بن چکے ہیں ان کی جماعت کے اندر، لڑتے ہیں، سیاسی انتشار نہیں ہو جائے گا کے پی کے میں، اگر میں کہہ رہا ہوں علی امین گنڈا پور کے جانے سے میرے خیال سے آدھے سے زیادہ ایم پی اے جو ہے نا وہ مٹھائی بھی بانٹیں گے پی ٹی آئی کے۔ آپ صرف جنید اکبر صاحب کے ہی بیانات نکال دیں علی امین گنڈا پور صاحب کے متعلق انہی ٹاک شوز پہ۔ کامران صاحب آپ کا تجزیہ اس بارے میں اہم ہے، آپ بتائیے ایسی کوئی موو اگر ہوتی ہے تو یہ صوبے کے سیاسی حوالے سے یہ اچھا ہے یا انتشار کا باعث بنے گی؟ سوال میں آپ سے اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی، بلکہ آپ کہہ چکے ہیں، ہمارے میں کہہ چکے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ میری رائے یہ بالکل کہ جناب گنڈا پور صاحب کے تک مجھے اچھا لگے گا اگر یہ منصب پہ نہ رہے کیونکہ یہ مناسب زبان استعمال نہیں کرتے۔ آپ کے جملوں کا خلاصہ یہ تھا، الفاظ یہ نہیں، خلاصہ یہی تھا۔ میں اپنی بات پہ قائم ہوں، میں اپنی بات پہ قائم ہوں، ہاں میں وہ اگر جائیں گے تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کو جانا چاہیے، کیونکہ وہ اس شخص کے جو اس کی زبان ہے اس زبان کے ساتھ وہ اس منصب کے قابل نہیں ہے۔ یہ بہت سی باتیں جو ہے نا اس منصب کے اوپر پی جانی پڑتی ہیں، مگر وہ جس طرح سے جو فلدی لینگویج جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں وہ بالکل جو ہے نا وہ اس منصب کے مطابقت میں نہیں ہے۔ تو
میری ذاتی رائے, میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پارٹی کے ساتھ میں ہاں کوئی میری مجھے اس بات پہ. اور صوبے میں سر وہی سوال, سیاسی انتشار کا باعث نہیں بنے گا ایسا کچھ ہوا تو؟ بنے گا, ضرور بنے گا, اس میں سیاسی انتشار ہوگا, مگر ان کے ہوتے ہوئے کیا سیاسی انتشار نہیں ہے؟ کیا ان کے ہوتے ہوئے جو ہے نا صوبے میں امن امان ہے؟ کیا ان کے ہوتے ہوئے کرپشن نہیں ہے؟ کیا ان کے ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ آدھا کروڑ روپے کا جو ہے نا ایک کیس نہیں آ رہا؟ تو یہ سارا کچھ آلریڈی موجود ہے, مگر جو ہے نا میرا خیال ہے کہ ابھی تک جو ہے نا وہ جو ہٹا سکتے ہیں, شاید ابھی تک جو ہے نا وہ ایک آدھ ایونٹ باقی ہے, وہ اس وقت تک. کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں, میں بریک لیتا ہوں, میرے کامنٹ ہوگا. کامران مرتضیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں سادہ الفاظ میں کہ ان کے خیال میں علی امین صاحب نے سینٹ میں ڈیلیور کیا ہے اور 5 اگست کو بھی ڈیلیور کریں گے.